تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں ہر سانس غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، جہاں محض آزادی کا خواب دیکھنا بھی ایک ناقابل معافی جرم ہو۔ ایسے میں ایک چنگاری چمکی اور ایک مرد مجاہد نے تاریخ کے اوراق پر اپنے خون سے لکھا، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ This documentary is dedicated to the most fearless politician and freedom fighter of the subcontinent, نیتاجی سبھاش چندر بوس۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ہستی کی جس نے نہ صرف برصغیر کی آزادی کی جنگ لڑی بلکہ دنیا کے اس سلطنت کو للکارا جس کی سرزمین پر کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ کیا وہ محض ایک لیڈر تھے یا وقت سے پہلے آیا ہوا ایک عظیم انقلاب؟ کیوں ان کی لازوال زندگی اور پراسرار موت آج تک دنیا کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر تنویر اقبال اور سوشل ڈائگنوسس کی اس ایپیسوڈ میں ہم یہی کچھ ڈسکس کریں گے۔ نیتاجی کی پیدائش 23 جنوری 1897 کو اڑیسہ کے شہر کٹک کے ایک بنگالی خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد جنکیا ناتھ بوس ایک معروف وکیل اور سماجی شخصیت تھے، جبکہ ان کی والدہ پربھاوتی دیوی ایک مضبوط کردار کی خاتون تھی۔ نیتاجی کا خاندان بہت خوشحال تھا، لیکن بچپن سے ہی ان کے دل میں وطن پرستی کے جذبات کوٹ کوٹ کر سمائے ہوئے تھے۔ کٹک کے پروٹسٹنٹ یورپین اسکول میں ان کی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھے جو نہ صرف کتابوں بلکہ اپنے ارد گرد کے حالات پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ 1913 میں سبھاش چندر بوس نے کلکتہ کے پریزیڈنسی کالج میں داخلہ لیا، لیکن 1916 میں ایک برطانوی پروفیسر ایڈورڈ اوٹن کے ساتھ ہاتھ پائی کے نتیجے میں انہیں کالج سے نکال دیا گیا۔ 1919 میں نیتاجی نے کلکتہ یونیورسٹی سے فلسفے میں BA کی ڈگری حاصل کی اور اپنے والد کے اصرار پر انڈین سول سروس کے امتحان کی تیاری کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے۔ 1920 میں کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران انہوں نے ICS کا امتحان پاس کیا، لیکن ان کا دل غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہندوستان کے خواب میں ڈوبا ہوا تھا۔ چنانچہ 1921 میں ہی انہوں نے ICS سے استعفیٰ دے کر وطن واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان واپسی پر نیتاجی نے کانگریس پارٹی کے ساتھ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ چٹگام کے عظیم انقلابی CR داس کے ساتھ شامل ہوئے، جنہیں وہ اپنا سیاسی گرو مانتے تھے۔ CR داس کی رہنمائی میں نیتاجی نے بنگال میں کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور عوام کو منظم کرنے کا کام شروع کیا۔ 1923 میں وہ آل انڈیا یوتھ کانگریس کے صدر اور بنگال کانگریس کے سیکرٹری بنے۔ نیتاجی کے خیالات گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے سے مختلف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ برطانوی راج کو ختم کرنے کے لیے مسلح جدوجہد ناگزیر ہے۔ اس خیالات نے انہیں کانگریس کے اندر ایک انقلابی دھڑے کا رہنما بنا دیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو منظم کیا اور برطانوی مصنوعات کے بائیکاٹ کی تحریک کو فروغ دیا۔ 1924 میں نیتاجی کو برطانوی حکومت نے پہلی بار گرفتار کیا۔ ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ کئی بار جیل گئے، لیکن ہر گرفتاری نے ان کے عزم کو اور مضبوط کیا۔ 1928 کے کلکتہ کانگریس اجلاس میں نیتاجی نے مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کیا، جو گاندھی جی اور دیگر رہنماؤں کے ڈومیننٹ اسٹیٹس کے مطالبے سے متصادم تھا۔ اس سے ان کی جرأت اور نظریات مکمل طور پر واضح ہوتے گئے۔ 1930 میں نیتاجی کلکتہ کے میئر منتخب ہوئے، لیکن ان کی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ جلد ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ جیل میں انہوں نے اپنے خیالات کو تحریری شکل دی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک منظم منصوبہ شروع کیا۔ 1938 میں نیتاجی کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ ان کی سیاسی زندگی کا عروج تھا، لیکن نیتاجی کے خیالات گاندھی اور دیگر رہنماؤں سے مختلف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دوسری جنگ عظیم برطانوی راج کو کمزور کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ انہوں نے جنگ کا فائدہ اٹھانے کی تجویز دی، لیکن گاندھی جی نے ان کی مخالفت کی۔ میں تمہارے طریقوں سے سہمت نہیں ہوں سبھاش۔ 1939 میں نیتاجی نے دوبارہ کانگریس کی صدارت کا انتخاب لڑا اور گاندھی جی کے حمایت یافتہ امیدوار سیتا رامیا کو شکست دی۔ یہ فتح گاندھی جی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔
نیتا جی مکمل آزادی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے شدید دباؤ کے تحت نیتا جی نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور مئی 1939 میں فارورڈ بلاک نامی تنظیم بنائی۔ فارورڈ بلاک نے انقلابی سرگرمیوں کو تیز کیا اور برطانوی راج کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیے۔ 1940 میں ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس بار نیتا جی نے تاریخ رقم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جنوری 1941 نیتا جی اپنے کلکتہ کے گھر سے نظر بندی کے دوران فرار ہو گئے۔ وہ مولوی تمیز الدین کے بیس میں پشاور گئے اور پھر وہاں سے کابل کے راستے سوویت یونین اور جرمنی جا پہنچے۔ یہ ایک سنسنی خیز اور خطرناک سفر تھا جو ان کی ہوشیاری اور جرأت کی عظیم مثال ہے۔ جرمنی میں نیتا جی نے 1941 میں ایڈولف ہٹلر سے ملاقات کی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے حمایت مانگی۔ انہوں نے برلن میں فری انڈیا سینٹر قائم کیا اور آزاد ہند ریڈیو کے ذریعے ہندوستانیوں کو پیغامات نشر کیے۔ انہوں نے جرمن فوج میں شامل ہندوستانی جنگی قیدیوں کو منظم کیا اور ان سے ایک چھوٹی سی فوج بنائی جسے آزاد ہند فوج کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ جرمنی کی حمایت محدود تھی۔ نیتا جی کو احساس ہوا کہ مشرقی ایشیا میں جاپان زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ 1943 میں وہ ایک جرمن آبدوز کے ذریعے جاپان پہنچے، جہاں انہوں نے راش بہاری بوس سے ملاقات کی جو انڈین نیشنل آرمی کے بانی تھے۔ نیتا جی نے انڈین نیشنل آرمی کی قیادت سنبھالی اور اسے ایک مضبوط فوجی تنظیم میں تبدیل کر دیا۔ انڈین نیشنل آرمی سے خطاب کے دوران ہی انہوں نے "تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا" کا تاریخی نعرہ دیا جو ہندوستانیوں کے دلوں میں گونج کر گیا۔ آج میں آپ سب کو قول دیتا ہوں، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ دلی جائیں گے ہم اپنا ہند بنائیں گے، فوجی بن کے رہنا ہے، دکھ درد مصیبت سہنا ہے، ہم فوجی بن کے رہنا ہے، دکھ درد مصیبت سہنا ہے۔ سبھاش کا یہ کہنا ہے، چلو دلی چل کے رہنا ہے۔ نیتا جی نے جنگی قیدیوں، ہندوستانی تارکین وطن اور رضاکاروں کو منظم کیا۔ INA میں خواتین کی ایک رجمنٹ بھی شامل تھی جسے رانی آف جھانسی ریجمنٹ کہا جاتا تھا۔ آزاد ہند فوج نے جاپانی فوج کے ساتھ مل کر برما اور شمال مشرقی ہندوستان میں برطانوی فوج کے خلاف لڑائی لڑی۔ یہ لڑائیاں سخت موسمی حالات اور برطانوی فوج کی مضبوط حکمت عملی کی وجہ سے ناکام رہیں، لیکن اس نے ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ 31 اکتوبر 1943 کو نیتا جی نے سنگاپور میں آزاد ہند کی عبوری حکومت قائم کی جسے جرمنی، جاپان، برما، تائی لینڈ اور دیگر 9 ممالک نے تسلیم کیا۔ آزاد ہند فوج نے نہ صرف فوجی لڑائیاں لڑی بلکہ ایک نظریاتی تحریک بھی چلائی۔ نیتا جی نے ہندوستانیوں کو مذہب، ذات اور علاقائی تقسیم سے بالاتر ہو کر متحد ہونے کی دعوت دی۔ نیتا جی نے INA کے فوجیوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے فوجی نظم و ضبط اور جدید جنگی حکمت عملی پر زور دیا۔ ان کی قیادت میں INA نے برطانوی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کیا۔ اگرچہ وہ فوجی کامیابی حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کی جدوجہد نے برطانوی راج کی بنیادیں تک ہلا دی تھی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی۔ جاپان کی شکست نے آزاد ہند فوج کی جدوجہد کو بہت کمزور کر دیا۔ 18 اگست 1945 کو نیتا جی نے تائیوان کے راستے جاپان کے لیے ایک ہوائی جہاز میں سفر شروع کیا۔ سرکاری طور پر بتایا گیا کہ اسی دن تائیوان میں ہوائی جہاز کے حادثے میں ان کی موت ہو گئی، لیکن یہ خبر کئی لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھی۔ نیتا جی کی موت ایک راز بن کر رہ گئی۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ حادثے میں نہیں مرے اور سوویت یونین چلے گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں ہی گمنامی کی زندگی گزاری۔ 1947 کے بعد نیتا جی کی موت کی تحقیقات کے لیے کئی کمیشن بنائے گئے، جن میں شاہ نواز کمیشن، کھوسلا کمیشن اور مکھرجی کمیشن شامل ہیں۔ مکھرجی کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی ہوائی جہاز حادثہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس رپورٹ کو سرکاری طور پر مسترد کر دیا گیا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی جدوجہد نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو ایک نئی جدت دی۔
آزاد ہند فوج کے مقدمات نے برطانوی راج کے خلاف عوامی غم و غصے کو بھڑکایا۔ 1945-46 میں INA کے فوجیوں کے مقدمات کے دوران ہندوستان بھر میں احتجاج پھوٹ پڑے۔ رائل انڈین نیوی کی بغاوت بھی اسی تحریک کا نتیجہ تھی۔ یہ واقعات 1947 کی آزادی کا ایک اہم سبب بنے۔ آج نیتا جی ہندوستان کے ہر کونے میں ایک عظیم ہیرو کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کا نعرہ "تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا" ہندوستانیوں کے دلوں میں گونجتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عزم، قربانی اور نظریے کی طاقت سے کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس، ایک نام، ایک تحریک، ایک ابدی خواب۔ ان کی قربانیاں اور جدوجہد ہندوستان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ بھی نیتا جی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی حقیقی تاریخ پڑھنی چاہیے اور ہماری تاریخ میں جو بھی رد و بدل ہوا ہے اس کے خاتمے کے لیے ایک پریکٹیکل راہ عمل طے کرنا ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔